السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو ایم اے اردو کے انٹرنس ایگزام کی پریپریشن کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے ہم پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرا رہے ہیں۔ ٹاپک وائز ہم آپ کو پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرا رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اسپیشلی پریکٹس سیٹ چاہیے، کسی پہ نوٹس آپ کو چاہیے، تو اس کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ باکس ہمارا 24/7 آپ کے لیے موجود رہتا ہے، تو اس میں آپ کمنٹ کر کے کوئی اپنا ٹاپک بتا دیں تو آپ اس پر بھی ہم ویڈیو آپ کو پرووائڈ کرا دیں گے۔ تو خیر، جس طریقے سے ہم آپ کو کرا رہے ہیں اسی طریقے سے آج بھی ہم ایک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی خاص ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ فورٹ ولیم کالج، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک سوال آپ کا یہاں سے بن جائے اور آپ کو یہ سوال وہاں دیکھنے کو ملے اور آپ کو اس سوال پر بھی جواب لکھنا پڑ جائے، تو یہ بہت خاص ہونے والی ہے یہ ویڈیو، تو اس ویڈیو کو آپ کو ضرور واچ کرنا ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں، آپ بنے رہیے اس ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ۔ تو ٹاپک کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال کیا بن سکتا ہے؟ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے، یہ سوال آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو کیا لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے، یہ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے عوامل سیاسی تھے، اور ان کا مقصد ہندوستان میں انگریزی سامراج کو استحکام بخشنا تھا۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ جب تک ہندوستانیوں کی زبان، رسوم و رواج اور روایات سے واقف نہ ہوں گے، وہ اچھے طریقے سے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ انگریز افسروں، درباریوں، فوجیوں اور ملازموں کو مقامی زبان اور کلچر سے روشناس کرنے کے لیے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 میں لارڈ ویلزلی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ انگریزوں کو پڑھانے کے لیے ایسی کتابوں کی ضرورت پیش آئی جو سادہ و سہل زبان میں لکھی گئی ہوں، اور جس میں ہندوستانیوں کے مذہبی عقائد اور تہذیبی زندگی عکائی ہوئی ہو۔ فورٹ ولیم کالج اردو نثر کے ارتقاء میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی کوششوں سے اردو نثر قافیہ اور ردیف کی پابندیوں سے آزاد ہو کر علمی موضوعات کے لیے ایک کارگر وسیلہ اظہار بن گئی۔ ادب کی فرسودہ و پامال روایت سے انحراف اور اس میں مسائل زندگی کو پیش کرنے کا شعور بیدار ہوا۔ اس کالج نے اردو ادب کو درباری چاؤ چونچلوں سے آزاد کرا کے عوام سے قریب تر کیا، اور اردو ادب کے جمود کو توڑ کر اس میں طغیانی تخلیق اور تصنیفی شعور پیدا کیا۔ اگر تصنیفی شعور کی یہ اجتماعی تحریک وجود میں نہ آئی ہوتی تو اردو ادب کو نہ یہ آفاقی حیثیت حاصل ہوتی اور نہ ہی وہ معیاری علمی لب و لہجہ حاصل ہوتا جو آج اسے حاصل ہے۔ مجموعی طور پر تاریخی اعتبار سے فورٹ ولیم کالج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو نثر کی داستان نامکمل رہے گی۔ اس کالج کے ڈائریکٹر اور شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر جان گلگرسٹ بنائے گئے۔ انہوں نے ملک کے دور دراز علاقوں سے ادیبوں اور شاعروں کو وہاں بلایا اور آسان زبان میں کتابیں لکھوائیں اور ترجمے کرائے۔ ان ادیبوں نے کالج کے زیر سرپرستی اردو نثر میں قابل قدر اضافہ کیا۔ فورٹ ولیم کالج سے جو لوگ وابستہ ہوئے ان میں چند اہم نام یہ ہیں۔ ایک، میر امن دہلوی۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر سرپرستی کام کرنے والے مصنفین میں سب سے زیادہ شہرت میر امن دہلوی کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے 2 کتابیں باغ و بہار اور گنج خوبی لکھی۔ انہیں شہرت اور حیات جاویداں باغ و بہار سے ملی۔ یہ فارسی کتاب قصہ چار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں میر امن نے اپنے عہد کی نثری روایات سے بغاوت کر کے زندگی سے بھرپور اردو نثر کا سلیس اور فطری نمونہ اگر نہ پیش کیا ہوتا تو موجودہ ناول کے لیے شاید ہی راہ ہموار ہوئی ہوتی اور اردو نثر قافیہ و ردیف کے تنگ دائرے میں محصور رہتی۔ دوسرے، میر شیر علی افسوس۔ انہوں نے سعدی کی گلستان کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا اور بخلاصۃ التواریخ کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے کیا۔ یہ ہندوستان کی جغرافیائی اور تاریخی حالات پر لکھی گئی ہے۔
तीसरे सैयद हैदर अली बख्श हैदरी। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन में हैदर बख्श हैदरी ने सबसे ज़्यादा किताबें लिखीं। इनकी तबाज़ात और तराजिम पर मुश्तमिल किताबों में तोता कहानी, आराइश महफिल, गुले मग़फ़िरत, हफ़्त पेकर, क़िस्सा महरमा वग़ैरह हैं। इनमें तोता कहानी, आराइश महफिल को काफ़ी शोहरत हासिल हुई। चौथे हैं मिर्ज़ा अली लुत्फ़। इन्होंने गिलगिस्ट की फरमाइश पर उर्दू शायरों का तज़किरा गुलशन हिंद के नाम से लिखा। तो ये हुआ आज की वीडियो में, बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत कारआमद रहेगा, और हो सकता है इसमें आप अपने हिसाब से कुछ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ हाइड भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।